بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلندری بیڑا کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کی ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد یہ پرندہ ایسا ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت، کیسا واقعہ، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کی میدان میں جا پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین علیہ السلام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے، وہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، امام حسین علیہ السلام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے وہاں سے رک جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو کٹا ہوا، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور اسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں انسان کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ تو دوستو، یہ الو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستوں، یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بظاہرہ تو ایک جانور ہے،
ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول لیتا ہے، اور یاد رکھیں اس کے بولنے سے آپ کے گھر میں نہ کوئی پریشانی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مصیبت آنے والا ہے، چاہے رات میں بولے یا دن میں۔ تو دوستو، میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ آئیے آپ کو الو کے بارے میں دلچسپ معلومات بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کل 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔ کہ یاد رہے، چوہے، خرگوش، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتے ہیں اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور اس کی عمر 1-2 سال ہوتی ہے۔ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ بھیڑوں کے کنویں میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویران عمارتوں میں بھی گھونسلہ بناتے ہیں۔ پیارے دوستو، الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ تم الو کی طرح عیدیں نچا رہی ہو، حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کے ایک جگہ ہی بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہلکی ہوتی ہیں، اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کی اڑنے سے بالکل آواز نہیں آتی اور یہ بہت آسانی سے اپنا شکار جپٹ سکتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے پر یا اس کے رونے کا آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ افریقہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دکھا جانا منحوسی سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو کا دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشخبری کی علامت سمجھی جاتی ہے اور رونے جیسی آواز بری علامت مانی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو اچھا مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر میں بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، جادو کرنے، صحتیابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور ہمارے چینل قلندری بیڑا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناظر ہو۔